ذات جنبی و بک ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. تابعه یحییٰ و بشر بن المفضل عن عبید اللہ عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزاد زہیر و ابو زمرة و اسماعیل بن زکریا عن عبید اللہ عن سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ ابن عجلان عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کل دی تیاری کا پروگرام ہے جو میں بھی دس دینا. میں نہیں پتا کہ کی صورت حال ہے, کتنا ٹائم رکھا ہے درمیان مطلب ہے کہ دو کٹھے ہونا ہے وہ واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے امام بخاری پہلے ایک چیز کی خبر دیتے ہیں اور پھر اس سے آگے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ طلب کا مسئلہ پیش کر دیتے ہیں, کیونکہ پہلی چیز جو ہے وہ توحید ربوبیت ہے جو خبر کی صورت میں ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر توحید الوہیت پیش کرتے ہیں کہ اصل توحید ربوبیت کا اصل مقصد جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. تو ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے فَلْيَنْفُذْ ہو بِصَانِفَةِ ثَوْبِهِ, اپنا جو کپڑا چادر کی قسم کا ہوتا ہے اس کا ایک کونا جو ہے اس کو بولتے ہیں صانفہ. تو اس کا جو ایک کونا ہے اس کو لے کر تو 3 دفعہ جو ہے وہ بستر پر اس کو پھیر لے, تاکہ کوئی اگر چیز وہاں کوئی ایسا جانور بیٹھا ہے جو ڈس بھی سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے, تو وہ پہلے لیٹنے سے پہلے صاف ہو جائے. اور پھر یہ کہے بسم کا ربی وذات و جنبی, اے میرے رب میں تیرے نام کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پہلو رکھتا ہوں, اور میں اس پہلو کو جو ہے وہ تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا. یہاں بسم کا ربی کے اندر نقطہ ایک یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی کا نام اور ایک ہوتی ہے کسی کی ذات, جس کو مسمہ کہا جاتا ہے, کہ یعنی اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا. آپ کا نام جو ہے وہ ایک تو آپ کا یہ جسم وغیرہ ہے, ذات ہے. آپ کا نام جو ہے وہ عبدالحنان ہے, تو عبدالحنان نام ہے, اور اگر مسمہ جو ہے وہ آپ ہے. بیان کرنے کے لیے الفاظ میں تو نام ہی لیا جاتا ہے نا, کسی کو بیان کرنے کے لیے کسی کی ذات تو نہیں نا اس کو وہاں پیش کی جاتی, نہ پیش کی جا سکتی ہے. تو اس لیے اسم اور مسمہ جو ہے وہ یعنی نام بول کر مراد مسمہ لیا جاتا ہے. ہم یہ کہیں گے نا عبدالحنان کو کسی نے مارا ہے, تو اس کا معنی جو ہے وہ نام ہم نے لیا ہے, نام کو نہیں کسی نے مارا, ذات کو مارا. تو اسی طرح جو ہے وہ نام لکھ دیتے ہیں کسی حکمران کا اور اس کو جوتے مارتے ہیں. تو مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کو جوتے
جو ہے وہ نام کو مار رہے ہیں، مراد اس سے جو ہے وہ ہم اس کے مسمہ کو جوتے مار رہے ہیں، اس کی ذات کو تکلیف دینا. جی. تو اس لیے اسم اور مسمہ جو ہے وہ عقیدے میں ایک ہی چیز ہے. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اللہ کا نام ہے نا. اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تیرا نام جو ہے وہ برکت والا ہے. تو یہاں مراد مسمہ ہی ہے. ہر جگہ جہاں اللہ کا نام لیں گے مراد مسمہ ہوگا. تو اس لیے ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف نام سے برکت نہیں حاصل کرتے، بلکہ ہم جو ہے وہ اللہ کی شخصیت سے برکت حاصل کرتے ہیں. ایک تو چیز یہ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کے اندر تو صیغہ مفرد کا استعمال کیا ہے. بسمک اللہم، بسمک ربی بذات جنبی، تیرے نام کے ساتھ اے میرے رب. اچھا، ان امسکتا نفسی فاغفر لہا، اگر تو نے میرا چونکہ روح جب جسم کے اندر کار فرما ہوتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں. اگر تو نے میرے نفس کو روک لیا، اس لیے کہ نیند کی حالت میں جو ہے وہ روح نیند کی حالت میں بھی باہر آتی ہے، لیکن جسم کے اندر کار فرما بھی ہوتی ہے. یعنی جسم کے اندر جو سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، روح کار فرما ہے. تو اس طرح سے وہ نفس، اس کو نفس اس لیے کہا گیا ہے کہ غلبہ ہے نا جسم کے ساتھ تعلق کا. تو اگر تو نے میری یہ روح جو ہے روک لی، مطلب یہ کہ مجھے اٹھایا نہیں، تو فغفر لہا، تو اسے بخش دینا. اور اگر تو اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی تم اس طرح حفاظت کرنا جیسا تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہے تابع یحییٰ و بشر بن مفضل. یہ امام بخاری کے شیخ ہیں نا عبدالعزیز بن عبداللہ، تو ان کی پیروی ہو رہی ہے یحییٰ کی طرف سے اور بشر بن مفضل کی طرف سے. اور جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ مطابقت کر رہے ہیں، جس کو اصطلاح میں مطابقت کہتے ہیں. مطابقت کر رہے ہیں عبید اللہ سے جو ہے. اچھا، اس حدیث میں پہلی میں عبید اللہ ہے ہی نہیں، اور عبید اللہ جو ہیں وہ سعید ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں. تو یہاں تو ان کو لے آئے ہیں دونوں کو، تو ابو ہریرہ سے، اور یہ تو مطابقت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سند کے اندر اضافہ ہے. وہ کیا اضافہ ہے؟ زادہ زہیر و ابو زمرہ. تو اس طرح جو زہیر اور ابو زمرہ ہیں وہ بھی اس کو روایت کر رہے ہیں. مطابقت تو ہے، لیکن مطابقت کے ساتھ ساتھ کچھ زیادتی بھی ہے. اور وہ زیادتی کیا ہے؟ یہ بھی زہیر اور ابو زمرہ اسماعیل بن زکریہ، یہ تین ہیں عبید اللہ سے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سعید پر آ کر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو امام بخاری کی جو اصل جو ہے روایت جو ہے نا اس میں بھی جو ہے وہ سعید بن ابی سعید مقبری ہے. تو یہاں سعید میں سارے آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے زیادتی یہ کی ہے کہ وہ سعید جو ہے نا سعید بن ابی سعید المقبری، تو جہاں جو سعید کا والد ہے وہ ابو سعید ہے نا، تو یہاں جو ہے وہ سند کے اندر ایک راوی کا اضافہ ہے. یعنی سعید نے اپنے والد ابو سعید مقبری سے جو ہے وہ روایت کی ہے. تو اس لیے امام بخاری جو ہیں وہ ان کو بعد میں لائے ہیں، اس لیے کہ یہ سافلہ ہیں اور امام بخاری کی جو سند ہے وہ عالی ہے پہلی، اس لیے بنیاد اس کو بناتے ہیں. چلیے جی. اس کے بعد ہے کہ اس کو جو ہے وہ ابن اجلان نے بھی روایت کیا ہے صحیح سے. تو اب آپ دیکھیے نا کہ یہاں ابن اجلان جو ہے یہ مطابقت، اس کو بولتے ہیں مطابقت ناقصہ. ایک مطابقت تامہ ہوتی ہے. مطابقت تامہ اس کو بولتے ہیں کہ جو شیخ ہے نا، جو کسی مصنف کا جو اپنا شیخ ہے اس سے روایت کریں تو ظاہر ساتھی بن جاتے ہیں، تو یہ مطابقت تامہ ہوتی ہے. اور اگر اس کی بجائے اس کا جو شیخ ہے اس میں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر مطابقت ناقصہ ہوتی ہے. تو یہاں جو اگلی امام بخاری لے کر آئے ہیں ابن اجلان سے، وہ مطابقت ناقصہ ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ابن اجلان جو ہیں وہ سعید اور
وہ ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، باقی سند جو ہے وہ وہی ہے۔ مجھے بڑا احساس ہوتا رہتا ہے کہ اہل حدیثوں کا حدیث پڑھتے وقت تو یہ ذوق ہونا چاہیے کہ وہ فن حدیث کے مسائل کو جو ہے وہ سمجھیں اور فن حدیث کے مسائل جو ہیں وہ بیان کریں، مگر مجھے بڑا احساس یہ ہوتا ہے، خاص طور پر یہ دارالسلام نے جو بخاری کی شرح چھاپی ہے اس کے اندر انہوں نے پورے کا پورا فن حدیث اڑا دیا ہے، سندیں بھی اڑا دی ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو وحید الزماں ہیں وہ ترجمہ میں سند کا دھیان رکھتے ہیں اور اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ تھا نا، میں نے کہا تھا تابع کس کی مطابقت ہو رہی ہے، وہ ساری ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں، گویا کہ فن حدیث کی وہاں گفتگو کرتے ہیں، لیکن دارالسلام نے جو چھاپا ہے اس کا فن حدیث اڑا ہی دیا پورے کا پورا، نہ کوئی ترجمہ نہ کوئی اس کی تشریح، اس کی باریکیاں ساری جاتی رہیں۔ اللہ کے حدیث پڑھاتے وقت تو فن حدیث سامنے ہونا چاہیے، ہمارے اوپر سوار ہے اصل میں فقہ، اور فقہ بھی جو ہے وہ صرف اہل حدیث کی جو فرقہ وارانہ فقہ ہے اس کے مسائل، حالانکہ امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے، وہ امام بخاری جس کے نمائندہ ہیں، جس اہل حدیث مکتب فکر کے، ان کے اندر جو خود مسائل ہیں نا، جو ان مسائل وہ اہمیت نہیں رکھتے، ان کے نزدیک تو دیکھیے اصل چیز جو ہے وہ طریقہ کار سب کا ایک ہے، اور مسائل کی تحقیق جو ہے اس کے اندر آپ لائیے تو خود اہل حدیث کے جو بڑے بڑے امام ہیں ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی ایک نہیں ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل حدیث کے ہاں جو ہے وہ جو مسئلہ ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہوتی جتنی طریقہ کار کی ہوتی ہے، کیونکہ مسئلے میں تو دیکھیے ہر ایک آدمی اپنے اجتہاد کا پابند ہے، دوسرا اس کا پابند کوئی نہیں ہے، لیکن طریقہ کار اس لیے کہ اگر طریقہ کار اہل حدیث کا نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر وہی خرابیاں آئیں گی جو میں آپ کو گاہے بگاہے بیان کرتا رہتا ہوں، اہل حدیث اہل الرائے۔ اسی طرح جو ہے وہ خاص طور پر عقیدے کے مسائل کے اندر بھی بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ میں انشاءاللہ وہ ایک باب آ رہا ہے اس کے اندر میں جو ہے آپ کو یہ بتاؤں گا آگے، وہ باب یہ آ رہا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ کے چہرے کا جو ہے امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ عبدالستار حماد صاحب نے اتنی جرأت کیا، کہتے ہیں امام بخاری غلطی کھا گیا ہے، یعنی کہا کہ باب تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو اپنا کتاب و تفسیر کے اندر جو اس کی تشریح کی ہے وہ غلط کی ہے، حالانکہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ غلطی ان کی ہے کہ سمجھ نہیں سکے، امام بخاری کی غلطی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ یہ بات اسی وقت کروں گا، لیکن میں نے کل بھی آپ کو اشارہ کیا تھا کہ اس سے جعفر صادق نے مراد دیا ہے اللہ کا دین، تو اللہ کا دین، لیکن میں اس کی تشریح جب کروں گا پھر اس وقت یہ ساری چیزیں لاؤں گا۔ تو یہ جو اہل حدیثوں کے اندر فرقہ واریت آ گئی ہے نا، مسائل، اور مسائل کے اوپر جو ہے وہ پیرے ڈال کر بیٹھ جانا اور فتوی بازی اس پر کرنا، یہ دراصل اس سے ظاہریت کو فروغ ملا ہے۔ تو امام بخاری جو ہیں، چلیے بات میں اس کو تو اللہ مجھے توفیق دے انشاءاللہ میں اس وقت کروں گا۔ اب یہاں جو ہے وہ امام بخاری یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام جو ہے ان کے ساتھ ہمیں مدد بھی مانگنی چاہیے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ویسے مدد کے سلسلے میں بہت زوردار جو صیغہ ہے وہ ہے استغیث ہو، میں جو ہوں وہ فریاد کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہوتی ہے بے چینی کی حالت میں، اور انسان جب بے چینی کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے اندر زور ہوتا ہے سوال میں۔ اچھا جی، اگلی حدیث، اللہ اکبر، حدثنا مسلم حدثنا شعبۃ عن عبد الملک عن ربیع عن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آبا الی فراشہ قال اللہم بسمک احیا و اموت وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر کی طرف جاتے تو اس وقت آپ دعا کرتے کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی زندگی چاہتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں موت پسند کرتا ہوں، یعنی یہاں سے پسند کرنا نہیں ہے بلکہ زندہ ہونا اور
یعنی میری زندگی بھی تیرے نام کے ساتھ ہے اور میری موت بھی جو ہے وہ تیرے نام کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا أَصْبَحَ، اور جب آپ صبح کرتے تو پھر اس وقت کیا کلمے کہتے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اس اللہ کی تعریف ہے، اس اللہ کا شکر ہے۔ الحمد جہاں بھی ذکر آتا ہے وہ عام طور پر شکر کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے کہ اس سے مقصد شکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ الحمد کا معنی شکر ہے، شکر الحمد میں فرق ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ شریعت کے اندر بہت اہم ہے۔ اور ہمارے حدیثوں کے اندر جب سے ظاہریت آئی ہے مقاصد جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں، بل لفظوں کی جو ہے وہ حرفیت پسندی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ چلیے جی، یہ دعا آ گئی۔ اس کے بعد اس دعا کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے بھی جو ہے بات کرنا اور ساری امت کے لیے بات کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں کہ اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے اور ساری امت کے لیے بھی کرتے تھے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ جہاں اپنی زندگی اور موت کی بات کہی ہے، بات تو مفرد کا لائے ہیں، احیا و اموت، اور جہاں جو ہے وہ صبح کی بات کہی ہے وہاں جو ہے وہ اپنی امت کو شامل کر رہی ہے ساری کو کہ احیانا بعد ما اماتنا۔ اب اگلی حدیث دیکھیے تو اس میں جو ہے وہ حدثنا سعد بن حفص حدثنا شیبان عن منصور عن ربیع بن حراش عن خرشۃ بن الحر عن ابی ذر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ من اللیل قال بسمک نموت و نحیا۔ اب دیکھیے یہ الفاظ کا فرق جو ہے وہ دعاؤں میں ڈال دیا ہے، تو اس سے امام بخاری جو ہیں یہ بھی بات دے سکتے ہیں کہ دعاؤں کے اندر یہ جو تبدیلیاں ہیں تھوڑی بہت جائز ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک روایت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک دعا ہوتی ہے اور اس کے اندر کسی اور جگہ کوئی لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، تو وہ اگرچہ اس معیار کی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کے اندر وہ اضافہ جو ہے وہ اس لیے کر دیتے ہیں کہ پھر یہ دعا مکمل ہو جائے۔ اب جیسے کہ کل آپ نے پڑھی تھی نا ابوبکر صدیق کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، تو اس کے اندر یہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ تو بخاری کی روایت میں یہاں ورحمنی نہیں ہے، لیکن ورحمنی کی صورت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ اصل میں جو ہمارے حدیث میں جو ظاہری ہیں نا وہ تو ابن اعظم سے بھی کیا گواتے ہیں۔ ابن اعظم تو پھر بھی کوئی چیز قبول کر لیتا ہے، وہ تو کوئی قبول نہیں کرتے۔ اور صورت آ رہی ہے کہ یہ جو بیت اللہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر، اسی طرح اور عرب ملکوں میں جگہ جگہ جو دعائیں کی جاتی ہیں، اگرچہ وہاں بناوٹ بھی بہت آ گئی ہے، لیکن جو لوگ بناوٹ کی بجائے جو ہے وہ دعاؤں کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں، یہ ان کے بھی مخالف ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی بدعتی ہیں۔ حالانکہ دعا کے اندر اس چیز کی جو ہے وہ تبدیلی کی اجازت ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو اللہ کے الفاظ ہونا ان کا مترادف جو ہے وہ لانے کی بجائے اگر یاد نہ ہو تو پھر تو مترادف بھی لا سکتے ہیں، لیکن اس کا مترادف لانے کی بجائے وہی لفظ استعمال کیا جائے، اس کے اندر جو معنویت ہوتی ہے وہ مترادف کے اندر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ایک دعا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ نبی یا رسول کا استعمال کیا تو اس کے اندر تبدیلی دعا کرنے والے نے رسول کی، مجھے ابھی یاد نہیں رہا کہ کون سا لفظ اصل ہے، تو اس کی جگہ پر لفظ جو ہے وہ نبی استعمال کر لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہی لفظ رکھو، اس لیے کہ جو بلندی اور جو معنویت جو ہے وہ ان الفاظ میں ہے، وہ معنویت جو ہے وہ بالکل ہمارے الفاظ میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس دعا کے اندر، اب بعض لوگوں نے ادھر دیکھا تو کہا دعا کے اندر کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، دعا کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ جو لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کی ہے وہی آپ لفظ استعمال کریں۔ تو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو ہے وہ جامع ہوتی ہے، اور اگر قرآن مجید کی کوئی دعا ہے اس کے اندر بھی آپ تبدیلی تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا کہ چلیے ذہن میں فوراً بات نہیں آتی، شعور کے اندر تحت شعور سے اٹھ کر، تو
مجھے ذرا تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے، اس لیے آگے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر تبدیلی جائز ہے، لیکن جس سے جو ہے وہ معنی کے اندر فرق جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی، اگر قرآن کی دعا ہے تو اس کے اندر بھی مثلا اب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی صرف دعا اپنے لیے کرتا ہے تو پھر یہ خیانت ہے کہ جب پیچھے مقتدی موجود ہے تو مقتدیوں کو ساتھ شامل کرے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائے قنوت پڑھتے تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اور اسی طرح جو ہے مثلا اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. تو یہاں اگر ہم جو ہے وہ جمع کی صورت میں دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا ظالمین. تو اس سے دنیا جو ہے یہ جائز ہے، لیکن بس اس سے یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ گرامر سے واقف ہو تاکہ اس کے اندر کوئی گرامر کی غلطی نہ ہو. باقی الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ جو اللہ کی کلام میں ہے اور جو حدیث میں ہے، وہ کبھی بھی کسی اجتہاد کے بعد جو فقہ حاصل ہوتی ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوتی. فقہ تو اصل میں ایک تو پہلو ہوتا ہے، ایک جزوی پہلو، اور جو جامعیت جو ہے وہ نبی اکرم کے کلام میں ہے اور اس سے بڑھ کر جو اللہ کی معجزانہ کلام میں ہے وہ جامعیت تو کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے ہمارے ہاں جو فقہ پر انحصار کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر میں بہت دفعہ یہ تبصرہ کر چکا ہوں کہ یہ بنیادی غلطی ہے. اور اس نے جو ہے ان لوگوں کو بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مقلد نہیں ہیں، کسی کے تقلید شخصی کے قائل نہیں ہیں، ان کے ہاں جو ہے اس نے بھی جمود پیدا کیا ہوا ہے کہ ان کا ٹھہراؤ بھی صرف ان مسئلوں پر ہے جو ان کے امتیازی مسئلے ہیں. باقی جتنا مرضی بگاڑ پتہ کر لو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو اس لیے بخاری کو میں تو بلکہ عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے بخاری پڑھانے والے کو ہمارے ہاں کہتے ہیں شیخ الحدیث، تو شیخ الحدیث اس شخص کو بننا چاہیے جس کا سب سے پہلے 2 بابوں کا امتحان ہو جائے. ایک یہی کتاب التوحید کا، بخاری کا کتاب التوحید کا، اور دوسرا جو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، جس پر اہل حدیث جو ہے کتاب السنت کے جو ہیں وہ گردانے کرتے ہیں کہ ان کو اعتصام بالکتاب والسنہ جو ہے وہ نہیں آتا. اور بڑے بڑے اہل حدیث، میں نے جب یہ اپنا کام شروع کیا اپنی پی ایچ ڈی کا، تو اس کے اندر میں نے افسانہ اللہ صاحب سے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ بتائیے کہ میں بخاری کا زیادہ کن کن بابوں کا مطالعہ کروں، چونکہ اب صاحب نے تو ماشاءاللہ بہت دفعہ پڑھائی ہے، میں نے تو صرف 3 دفعہ پڑھائی ہے بخاری. تو اب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا جو اصولی مسئلہ ہے نا اس کے بارے میں آپ اعتصام بالکتاب والسنہ جو ہے اس کو غور سے پڑھیں. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ تو وہ تھا، دوسرا مسئلہ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ احساس ہے کہ بخاری کا کیا مقام ہے اور خاص طور پر بخاری کے ان 2 بابوں کا کیا مقام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اہل علم ہیں. میں نے اس سلسلے میں جو ہے اپنا تھیسس لکھنے کے دوران میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، وہ ہیئت کبار علماء میں شامل تھے. ان کا ذوق بھی جو ہے وہ اچھا تھا اصول کا، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ اعتصام بالکتاب والسنہ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ میں نے امام بخاری کا اصول فقہ جو ہے اس پر ایک مضمون لکھا ہے. بعد میں وہ مضمون جو ہے وہ میں نے حاصل بھی کر لیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس موضوع پر امام بخاری کے اصول فقہ پر جو ہے وہ جامعۃ الامام کے اندر جو ہے وہ ایک تھیسس لکھا جا رہا ہے یا لکھ لیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی پتہ کریں، آپ کو وہاں سے بھی بہت کچھ مواد ملے گا. دیکھیں نا، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل تو نہ سمجھے، نہ اپنے آپ کو ایک کامل سمجھے. انسان کی صورتحال یہی ہے کہ اپنے سے بڑے سے بھی پوچھے، اپنے برابر والے سے بھی پوچھے، اپنے سے چھوٹا جو ہے اس سے بھی پوچھے، پھر انسان کا علم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب ہمارے اہل حدیثوں میں ایک تو بالکل افہام تفہیم کا مسئلہ کوئی نہیں، فتوے بازی ہے، جس سے بات کرو فوراً فتویٰ لگائے گا. اور صورتحال اپنی یہ ہوتی ہے فتووں کی کہ میں نے اتفاق سے کل اہل حدیث میں عبدالستار حماد صاحب جو مشہور مفتی ہے، میں نے ان کا فتویٰ پڑھا، بالکل غلط فتویٰ. ایک آدمی نے جو ہے طلاق لکھ کر جو ہے وہ بیوی کو دی نہیں، اور درمیان میں جو ہے وہ اس نے طلاق لکھی ہوئی تھی اور اس کے بھائی نے کہا کہ تم طلاق نہ دو، وہ رک گیا، کہتے طلاق ہو گئی.
میں نے کہا دیکھو کتنی بیوقوفی ہے کہ ایک کام ابھی مکمل نہیں ہوا، اب اس کو وارد کر رہے ہیں۔ تو اصل میں وجہ کیا ہے کہ جو اصول ہیں ان سے ناواقفی، کہ جب تک ایک چیز مکمل نہ ہو، اب دیکھیں نا، تو مثال طور پر ابھی زنا مکمل نہیں ہوا، اب اس کو سنساری کی سزا دے دو۔ اصل میں ان تحریر کو تکمیل میں نہیں نہ لاتے، وہ نیت کو بس تکمیل سمجھتے۔ نہیں آپ کو بتاؤں کہ نیت تھی، لیکن نیت تو بھی چل رہی ہے نا، اس لیے کہ تکمیل نہیں ہوئی۔ اس لیے جب کسی کام کے لیے تکمیل کے بڑے مراحل ہیں، پہلے ارادہ ہوتا ہے، پہلے معلومات، پھر اس کے بعد ارادہ، پھر ارادے کے بعد پھر فعل شروع ہوتا ہے، تو اس کا ابتدائی حصہ فعل کا، درمیان کا حصہ، پھر اس کا آخری حصہ۔ جب تک اس کا آخری حصہ نہ ہو، اب آپ یہ دیکھیے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ، جیسے کہ وہ حنفی فقہ کے اندر ہے کہ اپنا وضو جو ہے وہ آپ خراب کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ پڑھیں۔ یہ بالکل اصل میں فضول سی باتیں ہیں۔ فعل کو نکال کے انہوں نے کیا ہے، یہاں سے نہیں بات یہ تکمیل ابھی ہوئی نہیں طلاق کی۔ اور دوسری بات یہ ابن حزم جو ہے وہ کم ظاہری ہے لیکن ان سے بہتر ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ کہ عدت عورت گزارے، عورت کو طلاق ملی نہیں، وہ گنتی کب شمار کرے گی؟ بڑا اچھا نکتہ ہے۔ تو اصل میں ہمارے یہاں حدیثوں کی تو جو ہے وہ، میں نے دیکھا کہ زیادہ فرقہ واریت کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے صورتحال باریکی جو ہے نا، مقاصد شریعت اور یہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس لیے میں تو کہتا ہوں ہمارے شیخ الحدیث تو بڑی جلدی بن جاتا ہے، بلوغ المرام پڑھاتا ہوا جو ہے وہ شیخ الحدیث بن جاتا ہے۔ اور حالانکہ شیخ الحدیث اس کو کہنا چاہیے جس کو بخاری کے یہ 2 باب آتے ہوں۔ تو ویسے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں کہ ان کے بعد میرا پھر آپ کے ساتھ اللہ مجھے زندگی صحت دے تو میں نے آپ کو کتاب البیوع پڑھانا ہے۔ وہ انشاءاللہ اس لیے کہ عزیز عبیدی صاحب جو تھے نا، وہ بڑے ہی کتاب البیوع کے بارے میں کہ کاش کے امام بخاری کا کتاب البیوع جو ہے نا، مجھے کہا کرتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ صحیح طرح پڑھایا جائے، امام بخاری کے کتاب البیوع کو۔ میرا بھی خیر ویسے الحمدللہ ذوق ہے اقتصادیات کا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور ایک ہمارے شیخ الحدیث تھے رحمانیہ، جو دلی کے بعد کراچی میں بھی کوشش کی گئی، جو انہی کے جو بیٹے تھے عبد الوہاب عطا الرحمان کے بیٹے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہاں رحمانیہ قائم ہو جائے، تو لیکن وہ رحمانیہ کے اندر وہ صورت پیدا نہ ہو سکی، اس لیے کہ کراچی بنیادی طور پر تجارتی شہر ہے، وہاں علمی ذوق نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے وہاں 2 شخص پڑھاتے بھی رہے، مولانا عبدالغفار حسن بھی وہاں پڑھاتے رہے، اور ایک اور بہار کے تھے مولانا ابو الاشبال شاغف بہاری، صغیر احمد شاغف بہاری۔ یہ بڑے حساس آدمی تھے، ویسے بھی ان کا ذوق بہت اچھا تھا، خاص طور پر جو ہے وہ تخریج وغیرہ کے سلسلے میں اور رجال وغیرہ کے سلسلے میں۔ تو یہ کہتے تھے کاش کہ بخاری کا کتاب التوحید کی کوئی شرح کرے۔ تو ایک شرح اس وقت ہو چکی تھی، یہ جو عبداللہ بن محمد، ڈاکٹر عبداللہ بن محمد الغنیمان ہیں، جو مدینہ یونیورسٹی کے عقیدہ کے یعنی ہیڈ بھی رہے ہیں، انہوں نے شرح کر دی تھی کتاب التوحید کی، لیکن اس شرح کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اونچ نیچ ہے، غلطیاں کی ہیں انہوں نے جگہ جگہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ شرح کام کی نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کام کیا کہ ایک آدمی جو ہے، ہاں مجھے اصغر صاحب آ گئے ہیں، تو اچھا اصغر صاحب مجھے وہ کتاب آپ نے نکال کے دینی ہے، مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب کی کتاب التوحید کی شرح، میرے استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سید نذیر خان کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق ہے، اس اعتبار سے ان کی سند بڑی عالی ہے۔ تو ان کی شرح ہے کتاب التوحید کی، اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہیں، حالانکہ میرا خیال یہ اس کو سامنے ضرور رکھا ہوگا، اگرچہ میں نے تقابل تو نہیں کیا، وہ پہلی شرح ہے کتاب التوحید کی، کیونکہ ابن حجر تو خود اشعری ہے، اس لیے وہ تو کیا شرح کریں گے اس کی۔ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ تقلیدی دور کے اندر جو ہے وہ تقلیدی مسائل اہم ہوتے ہیں، اصول نہیں اہم ہوتے، اسی لیے ابن حزم کا جو مسئلہ ہے نا اعتصام بالکتاب و سنہ، وہاں بھی بہت کمزور ہے، حالانکہ ابن حزم بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، ابن حجر کی بات کر رہا ہوں، ابن حجر کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کمزور ہے۔ تو
وہ بیچارے ابوالاشباز صاحب جو ہیں وہ مجھے کہنے لگے، مجھے انہوں نے دیکھا کہ میری طبیعت میں ذرا باریکی ہے، تو مجھے کہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ کس طرح یہ کتاب التوحید کی شرح ہو جائے۔ تو پھر ہم دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو انتظام و انفرام میں زیادہ مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس تو شاید وقت نہ نکلے، لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے استاد جو ہیں مولانا محمد عبدو صاحب، ان کو میں بلا لیتا ہوں اپنے پاس، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ اس کی شرح کریں۔ تو انہوں نے کہا سارے اخراجات میں برداشت کروں گا اس کے۔ اور ان بیچاروں نے اس سے پہلے عزیز عبیدی صاحب سے جو ہے وہ بخاری کے حواشی لکھوائے تھے، تو وہ افسر اللہ صاحب کو دے دیے تھے ہم نے بخاری کے حواشی، تاکہ آپ صاحب جو ہے بخاری کی شرح جو ہے مکمل کریں۔ ہاں جی، اصغر صاحب وہ بھی معلوم کر رہے ہیں کہ وہ کہاں تک کام پہنچا ہے۔ نہیں، اصل تو یہاں پڑی ہوئی ہے، آپ نے جو فوٹو کاپی ان کو دی تھی وہ تو ان کے پاس ہے نا آپ صاحب۔ بھائی فوٹو کاپی کروا رہی تھی، ایسے کیوں صفائیاں پیش کرتے ہیں؟ میں نے صرف آپ کو کہا تھا کہ جو ہے وہ مجھے ہر چیز بتا دیا کریں، میں نے صرف آپ کو اتنا کہا تھا۔ اب آپ صفائیاں پیش کرنے لگ گئے ہیں۔ ایک دفعہ یہ کتاب ابھی میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ فوٹو سٹاٹ کرانی کون سی مشکل ہے؟ آپ صفائیاں اپنی پیش نہ کریں، مجھے افسر صاحب کی بات کرنی ہے، آپ کی صفائی مجھے مطلوب نہیں ہے اس وقت، آپ اپنی صفائی میں پڑ گئے ہیں۔ حافظ صاحب کو بارسب میں نے کہا تھا کہ یہ کام کریں آپ، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ عزیز عبیدی صاحب کی شرح کے اوپر کچھ اضافے کر دیں، کیونکہ حافظ صاحب کا بھی ماشاءاللہ یہ جو تھا نا مسئلہ یعنی حوالوں کا، اس میں ماشاءاللہ حافظ صاحب بڑے تیز تھے، عبیدی صاحب بھی بہت تیز تھے، لیکن حافظ صاحب بھی بہت ماشاءاللہ تیز تھے۔ جب یہ آپ کے پاس ابھی یہ مکتبہ شاملہ وغیرہ نہیں آئے تھے، اس وقت بخاری کی حدیث اگر نکالنی ہو تو حافظ صاحب ہی نکال کے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے بات تو اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو چیز دی ہے، تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر خیر جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر میں نے مولانا عبدو صاحب کو تکلیف دی، بلکہ ان کے سارے انتظامات کر دیے۔ ویسے تو مولانا عبدو صاحب جو ہیں وہ بیچارے بہت بیمار تھے، شوگر ان کی کوئی تقریباً 400 ہو جاتی تھی، اور بلڈ پریشر بھی ان کا بہت ہائی تھا، لیکن میں بڑا حیران تھا کہ نہ وہ شوگر کی پرواہ کرتے نہ بلڈ پریشر کی، کام کیے جاتے۔ اللہ نے دماغی کام ان سے لیا۔ لیکن بات اسی دوران میں جو ہے وہ رمضان آ گیا، تو کچھ طبیعت ان کی ٹھیک تھی، کہنے کا رمضان میں اپنے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، بس پھر گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واپس نہیں ان کو بھیجا، بلکہ سوتا ایسی بنی کہ میری کتابیں بھی ساری دے گئے، اور وہ جو کتاب التوحید کی شرح ہے وہ بھی لے گئے، سارا کام جو کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے ملا ہی نہیں مقام، بلکہ میری کتابیں بھی گئیں۔ پھر میں نے بعد میں دوبارہ وہ کتابیں حاصل کی ہیں، یہ میں نے دوبارہ حاصل کی ہے وہ عبدالوکیل سے، یہ جو مولانا عبدالحق ہاشمی کی جو شرح ہے نا کتاب التوحید کی، میں نے دوبارہ حاصل کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء تو بیچارے بڑے قدردان تھے، لیکن ہمارے ماشاءاللہ اب شیخ الحدیث جو ہے وہ جس کو بلوغ المرام نہیں آتی وہ شیخ الحدیث ہوتا ہے، حدیث پڑھ لے بس شیخ الحدیث پڑھ گیا۔ تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں لفاظی ہے نا، اس نے جاہلوں کو جو ہے وہ شیخ الحدیث بنا دیا۔ اس لیے جو ہے وہ ایک تبصرہ ہے بعض علماء کا، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جاہل جو ہے وہ شیخ الحدیث ہوتے ہیں، اور وہ تبصرہ ان معنوں میں کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کا بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا حدیث کا جو ہے وہ اطلاق کہاں ہو رہا ہے۔ ہمارے جدید مسائل جو ہیں وہ، جدید مسائل کا تو ہمارے اہل حدیثوں کو پتہ ہی نہیں نہ ہوتا، بڑے بڑے مفتی ہیں لیکن جدید مسائل سے کورے۔ تو آپ کو میں نے جو ہے وہ اچھا جی چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، یہ اصل میں میرے دل کے پھپھولے ہیں جو میں گاہے بگاہے جو ہے وہ اس لیے کہتا رہتا ہوں، اس لیے کہ اب حدیث پڑھانے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ رحم کرے شیخ الحدیث پر۔ مجھے خاص طور پر جو ہے وہ حافظ سعید چونکہ بہت زیادہ اس معاملے میں تیز آدمی ہیں، تو وہ جو علماء رات ہیں بلکہ طلبہ کو بھی ساتھ ہی علماء میں شامل کر کے تو کہتے تھے شیخ الحدیث کا اجتماع ہے، اور ان سے ہم نے یہ بات جو ہے پوچھ لی ہے۔ تو وہ جس طرح کہ وہ شیخ الحدیث ہوتے تھے وہ مجھے پتہ تھا، بلکہ ایک موقع پر مجھے بھی ٹیلی فون کیا کہ آج میں نے شیخ الحدیث کا اجتماع بلایا ہے تو آپ آ جائیں۔ تو انہوں نے اصل میں میرا رد کرنا تھا کشمیر کے مسئلے پر، تو جب میں وہاں گیا تو وہاں طالب علم بیٹھے ہوئے تھے،
تو خیر چلیے بات لمبی ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں شیوخ الحدیث کا لفظ جو ہے اب یہ بھی تان بن گیا. جیسے ہمارے یہاں ایک کمزور آدمی ہوتا ہے نا، اس کو پروان کہہ دیتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے شیوخ الحدیث کا حال ہے. انا للہ و انا راجعون الا ما شاء اللہ ہو من شاء اللہ ہو. اس لیے کہ اللہ نے پھر بھی جو ہے وہ باپ ثناء اللہ صاحب کا جو مجھے بڑا دکھ ہے نا، آپ تو اور چیز سوچ دیں گے، مجھے یہ دکھ ہے کہ میں یادداشت کے اعتبار سے وہ مجھ سے بہت اچھے تھے، اور حافظ عبداللہ صاحب روپڑی سے ان کو اتنا تعلق تھا کہ وہ حافظ صاحب کی ہر بات انہیں یاد ہوتی تھی. مجھے بسا اوقات کو شبہ پڑ جاتا ہے، میں نے تو زیادہ حافظ صاحب سے چیزیں سمجھی ہیں، میرا رجحان سمجھنے کی طرف زیادہ تھا، اور حافظ صاحب کا جو رجحان ہے وہ یادداشت کی طرف زیادہ تھا. تو اس اعتبار سے ان کی شخصیت جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہمارے ادارے میں. اللہ اکبر. چلیے حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. بڑی دیکھیے زوردار یہ حدیث ہے، لیکن اس پر شاید کوئی عمل کرتا ہو، اس لیے کہ اس وقت جب انسان اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تقریباً بھولا ہوتا ہے. مغلوب الجذبات ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو اب عبداللہ بن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ ملوث ہو اور اس وقت اس سے پہلے کہہ لے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ شیطان کو بھی ہم سے دور رکھ، اور جو تو ہمیں اولاد دے اس سے بھی شیطان کو اس سے بھی دور رکھ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ تمہیں اولاد دیتے ہیں تو اس اولاد کو کبھی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. دیکھیے نیک ماں باپ نے اگر یہ دعا کر کے جو ہے وہ کام کیا ہو تو کتنی برکت والی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی ویسے تو ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، یعنی مطلب ہے آپس کا ملاپ جو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر برکت پھر پڑتی ہے جب یہ دعا بھی پڑھ لیں آپ. چلیے جی اس کے آگے چلیے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ حدثنا فضیل عن منصور عن ابراہیم عن حمام عن عدی بن حاتم قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت ارسل کلاب المعلمۃ قال اذا ارسلت کلابک المعلمۃ وذکرت اسم اللہ فامسکنا فقل وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاجِ فَخَزَقَ فَقُلْ. اب دیکھیے بسم اللہ کے استعمالات بتائے ہیں. اللہ اکبر. بسم اللہ بہت ہی قرآن مجید کی سورت فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورت فاتحہ کا خلاصہ ہے، تو اسی لیے اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں. تو اب بسم اللہ کے جو فوائد ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اسی لیے قرآن مجید کی اتنی اہم آیت، لیکن اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہر حالت میں پڑھتے تھے، ناپاکی کی حالت میں بھی. یذکر اللہ علی کل احیانہ کی تشریح میں جو ہے وہ محدثین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر حالت میں ہو سکتا ہے. ویسے یہ پوچھا جا سکتا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ مفتی ہیں تو پوچھ سکتے ہیں کہ کیا خیال ہے صحبت کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ اجابت کے لیے بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے؟ ویسے اس حدیث سے یہ نہیں کرتا ہو سکتا ہے. نہیں وہ فعل ہی ذکر ہو جائے گا. ہاں جی وہ فعل ہی ذکر ہو جائے گا. کیا اگر شریعت کے مطابق وہ رویہ اپناتا ہے تو وہ ایک فعل ہی ذکر ہو جائے گا. نہیں فعلی کے اوپر جو زبان سے ذکر ہے بڑا اہم ہے، خالی فعلی کافی نہیں ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. یذکر اللہ علی کل احیانہ کا مفہوم جو ہے وہ یہ نہیں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا.
اصل میں 3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو کام مکمل ہوتا ہے. ایک سب سے پہلے جو ہے اندرونی ذکر، تفکر، اور اس کے بعد پھر زبان سے اس کا ذکر، اور اس کے بعد جو انسان فعل کر رہا ہے اس کے اندر اس کو داخل کرنا. تو اس لیے تمام کا تمام ذکر ہے. اسی لیے یہ جو صوفیہ ہے نا ان کے اندر مختلف طریقے ہیں. کوئی ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں، کوئی الفاظ کو اہمیت دیتے ہیں، کوئی صرف نقوش کو اہمیت دیتے ہیں. نقش بندی جو ہے وہ اللہ لکھ لیتے ہیں اور لکھ کر جو ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. تو نقوش کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے ان کو نقش بندی کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کی گہرائی میں جا کر جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جانور سامنے جو ہے وہ ہو لیٹا ہوا تو اس کی گردن پر جو ہے وہ ہم چھری چلا دیں تو اس سے جو ہے وہ جانور حلال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فوائد ہیں. اگر ایسا ہو کہ آپ کتے کو چھوڑتے ہیں یا آپ جو ہے وہ تیر مارتے ہیں، خیر ویسے تو یہاں حدیث میں تو کتے کا ذکر ہے، تیر کا مسئلہ تو اجتہادی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ جب کتے کو چھوڑتے ہیں اور وہ کتا جو ہے وہ آپ کا سکھایا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کتے کو چھوڑتے وقت کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اگر اس کتے نے جو ہے وہ جانور کو جا کے پکڑ لیا اور وہ خوف سے کسی وجہ سے وہ جانور مر گیا تو وہ جانور جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، حالانکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا. شرط یہ ہے کہ کتے نے اس میں سے خود نہ کھایا ہو. اگر خود کھایا تو اس کا مطلب ہے کتے کی اپنی نیت ہو گئی تھی کہ میں کھاؤں، وہ بیچنے والے کی نیت جو ہے وہ کل نہیں رہی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نیت کے ساتھ تھا نا. تو اس لیے نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر کتا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوڑا جائے اور اس کے بعد وہ اس میں سے نہ کھائے تو تم جو ہو وہ پھر اس کو کھا سکتے ہو. اچھا، اس کے ساتھ ہی تیر کا ذکر میں نے کیا تھا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے نہیں، اس کے حدیث کے اندر بھی ذکر ہے. اجتہاد تو حدیث سے ہی ہوتا ہے. وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاجِ فَخَزَقَ فَكُلْ. ایک ایسا ہوتا ہے کہ پھل اتار لیا جاتا ہے اور وہ جو پیچھے رہ جاتا ہے نا تو اس کو معراج اس لیے بولتے ہیں. ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک جانور بھاگا ہوا جا رہا ہے تو آپ نے جو تیر مارا ہے اسی طول میں آپ نے تیر مار دیا. اب ظاہر ہے کہ اس کو جو اس کا حصہ لگے گا وہ حصہ تو اس کا کنارے والا حصہ لگے گا کیونکہ اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے نا. لیکن اگر اس نے جو ہے وہ زخم کر دیا وہ بھی پھر بھی حلال ہو جائے گا، مر بھی جائے تو پھر بھی حلال ہو جائے گا. بسم اللہ کی تاثیر اتنی. بسم اللہ کی یہ تاثیر ہے. تو فخذا کا یعنی اس نے اس کو جو ہے زخم کر دیا، فکل پھر بھی کھا. اللہ اکبر. چلیے اگلی حدیث. حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا أحدهم بالشرك يأتوننا بلهمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص. چلیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہاں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کا شرک کا دور کوئی دور نہیں ہوتا، یہ نئے مسلمان ہوتے ہیں، مشرک کے بعد وہ ایمان لائے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ گوشت لے آتے ہیں جیسے کسائی کا پیشہ ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا، اس پر جو ہے وہ تم اللہ کا نام لے لو اور اس کو کھاؤ. تو اگرچہ اس پر جو ہے وہ اذکروا کا امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہے یا اس کے بغیر بھی جو ہے وہ مسلمان کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز ہے. اس کے اندر یہ باریک بات ہے کہ اذکروا کا امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، لیکن سنت موقعہ تو کم از کم ہے نا. سنت موقعہ سے تو
چارہ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری اجتہاد سے متعلق ہیں. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال زاح النبي صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین یسمی و یکبر. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عید الفطر کے موقع، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے وہ 2 دمبے جو ہیں وہ ذبح کیے تھے. یسمی آپ اللہ کا نام بھی لیتے تھے اور ساتھ تکبیر بھی کہتے تھے. اللہ اکبر جو ہے اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں. جب بسم اللہ کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری پڑھیں. اگر آپ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے اللہ کا نام ویسے ہی لے لیں تو بسم اللہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بسم اللہ سے تو اللہ کا نام مسمى. اگر آپ اللہ کا جو ہے وہ آپ دیکھیے نا، نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ نماز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، غلط ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. بھئی اللہ کا نام لے لیا کافی ہے. اس طرح اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، آپ نے اللہ کا نام لے لیا، اللہ اکبر پر ختم ہو جاتی ہے. اذان ختم بھی ہو گئی، شروع بھی ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لفظ بسم اللہ جو ہے اس کے بارے میں جو روایات ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، وہ سب روایات جو ہیں وہ اس میں یار کی نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک اہل حدیث کے اندر ایک مکتب فکر ہے جو غرباء اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ان کے ہاں جو ہے وہ سیاستہ کی ساری روایتیں جو ہیں وہ قابل عمل ہیں، خواہ وہ ضعیف ہوں یا صحیح ہوں. تو اس لیے وہ اس بات پہ بڑے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی کہاں بسم اللہ پوری پڑھنی ہے اور کہاں بسم اللہ جو ہے وہ آدھی پڑھنی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھی تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو مدینہ یونیورسٹی میں تو میں کوئی شاید وضو کرتے وقت میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لی، تو وہ کہنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، پوری بسم اللہ پڑھ رہے ہیں آپ، پوری بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ روایات تو ساری بسم اللہ کے بارے میں جو ہے وہ تقریباً کمزور ہے. حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی نہیں پڑھتے تھے. آپ کا جو عام معمول ہے اور خلفاء راشدین کا جو عام معمول ہے وہ یہی ہے کہ الحمد سے شروع کرتے تھے. لیکن اب یہ چیزیں ان مسائل میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ اہل حدیثوں کے اندر یہ جتنے فرقے بنتے ہیں کہ مسئلے پر بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے پر جو ہے ایک فرقہ بن گیا پورا. تو اہل حدیثوں کے اندر یہ جو ہے نا مسئلے، ان مسئلوں کی وجہ سے جو پیدا ہوئی نا گروہ بندی، یہ بڑی خطرناک ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ یہ بات سمجھانی چاہیے کہ مسئلوں سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اہل حدیث کا طریقہ کار سیکھیں. لیکن وہ طریقہ کار تو ان کے لیے اتنی مشکل ہے کہ اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اور اسی طرح جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی. آپ دیکھیں نا، مکتب اہل حدیث سعید بن مسیب والا، جس کے ترجمان جو ہیں وہ امام بخاری ہیں، جس کو وہ پیش کر رہے ہیں، بخاری کو کون اس طرح پڑھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کریں. باقی معصوم کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی کسی قسم کے بڑائی سے جو ہے وہ بچا کے رکھیں. چلیے جی آگے اگلی حدیث جو ہے وہ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن الاسود بن قیس عن جندب بھی جائز ہے ویسے اس میں، عن جندب انہ شہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر صلی ثم خطب فقال من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخری ومن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ. اچھا میں تھوڑا سا مسئلہ یہ بتا دوں کہ چھری جو ہوتی ہے نا، اس کی دھار صرف جو ہے وہ تیز کی جاتی ہے. لیکن اگر چھری کی دھار تیز نہ ہو اور اس سے ذبح کر لیا جائے، مثال کے طور پر پتھر سے بھی ذبح کرنا جائز ہے. اگر اس سے ذبح کر لیا جائے تو کیا ذبح ہو جائے گا کہ نہیں؟ ذبح ہو جائے گا نا، کیونکہ مقصد اصل میں خون نکالنا ہے. اس سے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بندوق کا شرہ استعمال کرتا ہے تو کیا بندوق جس کو مارے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر وہ مر جائے تو آپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہے تو اجتہادی مسئلہ، آپ کھا سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ تیزی جو ہے وہ شروں کے اندر، جب شرہ اتنا تیز ہوتا ہے تو اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے. تو اسی لیے معراج کی جو لفظ ہے نا کہ آپ اس کو چورائی کے رخ بھی اگر ماریں، اس کو وہ ضرب لگے لیکن اس کے ساتھ کہیں سے پھٹ جائے، آپ کے لیے کام بن گیا.
مر بھی جائے گا تو حلال ہے۔ اس طرح ایک دفعہ کی پڑھی بسم اللہ کفایت کر دے گی کئی شکاروں کے اوپر؟ ہاں جی ایک دفعہ، ایک دفعہ وہ جو ذبح کرتے رہتے ہیں مرغی والے یا ہاں وہ ایک دفعہ کافی ہے۔ چلیے جی، انہ شہد النبی یوم النحر صلی اللہ علیہ وسلم خطب فقال من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہ اخری، جس نے نماز سے پہلے جو ہے وہ ذبح کیا ہے وہ تو اس کی جگہ پر نئی قربانی کرے، ومن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا برقاء عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم ومن کان حالفا فلیحلف باللہ۔ جو کسی چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ زوردار مضبوط کرنے کے لیے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ عہد جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کسی اہم چیز کا جو ہے وہ حوالہ دیا جاتا ہے، اس حوالے کو جو ہے وہ قسم کہا جاتا ہے۔ تو کوئی آدمی جو ہے وہ کہے کہ میرے باپ دادا کی قسم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اس سے منع کیا ہے، فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے باپ دادا کی قسم نہ کھائے، جس نے بھی قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے، اس لیے کہ قسم کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو گواہ کر رہے ہیں آپ، تو باپ دادا تو گواہ نہیں ہوتے، گواہ تو اللہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو اس لیے جو اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ تو اس کی قسم درست ہے، اور جو اللہ کی قسم نہیں کھاتا اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ جو طفیل کا ہے نا کہ فلاں کے طفیل، یہ طفیل کا مسئلہ جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ اس میں اللہ کے طفیل تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی اور کے طفیل ہم کہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ وہی بات ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے یہ فقہی مسائل کے اندر اب یہ فلاں کے طفیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، فلاں کے طفیل، یہ ساری ان کے اندر جو ہے وہ شرک پایا جاتا ہے۔ ویسے میں یہ تو نہیں کہتا مشرک ہو گئے، لیکن شرک کی صورتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ شرک ہو شرک اکبر، لیکن شرک اصغر تو ہے۔ چلیے جی، اب یہ ایک باب جو ہے ماشاءاللہ یہ ختم ہو گیا ہے، تو باقی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ ویسے اب ان دو بابوں کے بعد جو ہے وہ پھر وہ باب آئے گا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ آپ مجھے یاد کروانا ذرا کہ میں نے اس موقع پر جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ عام طور پر بخاری کے شارحین جو ہیں اس باب میں بڑے الجھے ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، تو وجہ کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کل آپ کو اس لیے بتا دیا تھا کہ آپ کے دل میں کوئی اگر اعتراض پیدا ہو جائے، کوئی سوال پیدا ہو جائے تو آپ مجھے، لیکن آپ نے خیر سوال تو نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ باس آئے گی تو دو باب آپ اور گزر جائیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ باس آئے گی، اس وقت آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ مجھے حسرت تو بہت ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمر کا بھی مسئلہ ہے، صحت کا بھی مسئلہ ہے۔ میں اب یہی چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو اجتماع ہے اس کے اندر میں اپنے ساتھی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کروں گا، علمی ساتھی بھی، اس کے علاوہ جو دیگر امور ہیں ان کے ساتھی بھی۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ کل کا اجتماع بڑا اہم ہے۔ ہاں جی قاری صاحب کیا صورت حال ہے اس اجتماع کی؟ کتنے بجے جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے؟ جی اس کی ترتیب انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے، صبح 9 بجے شروع ہوگا جی لیکن پہلے جو 2 گھنٹے ہیں نا وہ انفرادی کلاسز بیٹھیں جی گی ٹھیک ہے 11 بجے تک، جی 11 سے 12 تک جو ہے وہ پھر مطلب آپ کا لیکچر اس میں ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ بھی مطلب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو گویا کہ جو ہمارا اصل تربیتی ہے نا وہ 11 سے 1 بجے تک ہے، اس میں آپ کا لیکچر بھی ہے اور لوگوں کے تاثرات بھی پیش کیے جائیں گے۔ نہیں اس کے اندر دیکھیے اس کا مجھے علم ہے کہ 1000 کے قریب فضلا، لیکن اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ